बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप जानते हैं कि जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, अब हमारा मसला ये कि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ते हैं, जनरल हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके अंदर से कुछ मालूमात हमें मिलती हैं। और पहले मैं यानी कि आजकल मैंने ब्रेक लगाया हुआ है, लेकिन मैं आपको एवरी संडे जो है हिस्टोरिकल वीडियोज़ देता था, आप देखते थे। वहाँ पर बिल्कुल अभी मैंने एक वीडियो दी थी तो वहाँ पर लोगों ने कहा कि जी क़यामत की सिर्फ 10 निशानियाँ हैं। तो वो जाहिर सी बात है उन्होंने 10 निशानियाँ पढ़ ली, लेकिन आगे उनको भी पढ़ना चाहिए क्योंकि 10 से आगे क्या है, ख़त्म तो नहीं हो रहा मामला। तो यहाँ पर जो है मैं इसी से जोड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन एक बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक लफ्ज़ निकला है तो मैं आपसे शेयर करूँगा और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। वो ये है कि सऊदी वली अहद ने रॉयल मदीना प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया है। अभी जो प्रोजेक्ट है ये बाज़ाहिर बिल्कुल नॉर्मल प्रोजेक्ट है, मदीना मुनव्वरा के पास होगा और होना भी चाहिए। मतलब मैं इसको सेकंड करता हूँ। ये विजन 2030 का जो है ये एक हिस्सा है और इसके अंदर फ़ायदा होगा। किसको फ़ायदा होगा? जो उम्रा ज़ायरीन हैं उनको फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, हमें खुशी होगी, हम भी जाएंगे। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये जो रकबा लिया जा रहा है इसके लिए उसका 63% हिस्सा जो है वो कहते हैं कि ये रकबा जो है सब्ज़ा ज़ारों और खुले मकामात के लिए इस्तेमाल होगा। सब्ज़ा होगा यानी कि सऊदी अरेबिया या अरब इलाकों को आप जानते हैं कि वहाँ पर जो है रेगिस्तानी मिट्टी है और ज़रख़े ज़मीन नहीं है, वहाँ पर फल अनाज नहीं उग सकता, तमाम चीज़ें। लेकिन अब वहाँ पर जो है आपको हरियाली और सब्ज़े की बात होती है। एक इलाका जिसके अंदर 47,000 गेस्ट हाउस यूनिट कायम होंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब आप हम आम बात कर रहे हैं। तो जिस इलाके में 47,000 एक गेस्ट हाउस कायम होंगे और उसका जो खुले सहन होंगे, सब्ज़ाज़ार होंगे और 63% हिस्सा जो है यानी कि रेगिस्तानों में आपको सब्ज़ा नज़र आ जाएगा। तो ये जो लफ्ज़ है ना कि रेगिस्तानों में हमको उस इलाके के अंदर भी 63% सब्ज़ा नज़र आएगा, तो ये निशानियाँ हैं। पहली निशानी। दूसरा, मदीना ने कितना एक्सटेंड होना है इसके बारे में जो है जो आपने पढ़ा है और कितना एक्सटेंड होगा, यानी कि जब क़यामत नहीं आई होगी और आने वाली होगी तो उस वक्त तक जो हमारा जो मदीना मुनव्वरा है ये कहाँ से जा लगेगा, ये मुझे आपने कमेंट करना है। मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये मेरा सवाल है आप लोगों से, ये मेरा आपसे सवाल है क्योंकि मुझे मालूम करना है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अपने कमेंट दूंगा तो आप कहेंगे जी ये आपने कहाँ से ले आए। तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, जो साहिब इल्म है वो यहाँ पर ज़रूर उस पहाड़ी का जिक्र कर सकते हैं, या जो भी मैंने हिंट दी है आपको, या जो भी वो हिंट देना चाहें वो लैंडमार्क हिंट कर सकते हैं। आप जानते हैं कल यौम आज़ादी था, कल यौम आज़ादी था यूक्रेन का, और वहाँ पर एक ख़तरा था। वहाँ पर तमाम कीव के अंदर जो है तमाम तकारीब को मुलतवी कर दिया गया था कि कोई ऐसी तकरीब नहीं होगी जहाँ पर लोग इकट्ठे हों या कोई तकरीब हो, कोई झंडा की कोई तकरीब हो, नहीं। वो तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं भी इसमें हिस्सा नहीं लूँगा। लेकिन फिर हम सुनते हैं कि यौम आज़ादी के मौके के ऊपर रूसी रॉकेट ने मुबैना तौर पर, हम कह सकते हैं, ये ख़बर भी है, तस्वीरें भी हैं, मैं तस्वीरें भी देख रहा हूँ, ख़बर भी दे रहा हूँ। लेकिन बहरहाल चूँकि जब तक रूस नहीं कह देता तो मैं इसको फ़ाइनल नहीं कर सकता या तहक़ीक़ात मुकम्मल ना हो जाएँ, उस वक्त तक ये मुबैना है। एक ट्रेन पर जो है रूसी मिसाइल लगा है मुबैना तौर पर और 22 अफराद जो हैं उसमें हलाक हो गए हैं। और ये यौम आज़ादी जिस तरह उसने कहा था कि यौम बर्बादी हो सकता है, तो ये बहुत बड़ी बर्बादी जो है अगर ऐसा हुआ है और रूस ने किया है तो फिर बहुत ख़तरनाक बात है। लेकिन इस बात को कंप्लीट करते हुए हमें इस बात का एहतियात करना पड़ेगा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन भी ज़रूरी है कि रूस ही मार रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। चांसेस हैं कि रूस मार रहा हो, मगर मैं समझता हूँ कि जब हालात ऐसे हों, जब किसी को कुछ समझ ना आ रहा हो, तो फिर मुनासिब यह है कि ताल्लुक इन्वेस्टिगेशन कर लिया जाए। ज़रूरी नहीं कि आप हर मिसाइल के ऊपर जो है वो ये तय कर दें कि हो ना हो ये रूस का ही होगा, रूस ही लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। जहां हम बात रूस की कर ही रहे हैं तो बात को आगे बढ़ाते हुए हम ये बात करेंगे कि कल आपको मैंने बहुत डिटेल से बताया था। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको बातों का तसलसल जो है वो मिल जाए, मैच कर जाए, वीडियो मिस मत किया करें। आपको मैंने कल बहुत तफसील से बताया था कि जो तुर्किया है वो रूस के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, जबकि वो नेटो का हिस्सा है, जबकि वो होना तो अमेरिका के करीब चाहिए, मगर वो करीब है रूस के, और रूस अमेरिका का और यूरोप का कोई दोस्त मुल्क नहीं है, लेकिन वो तुर्की से बहुत करीब है। अब यहाँ पर वो आपको मैंने पूरी डिटेल दी थी, लेकिन यहाँ पर अब जो है वही दो पार्टनर्स, नेटो पार्टनर्स जो हैं, लड़ पड़े। रूस से तिजारत, अमेरिका की तुर्किया पर पाबंदियां आयद करने की धमकी। उसने बोला दूर हो जाओ, बहुत करीब हो रहे हो तुम, तुर्की से कुछ ज़्यादा ही करीब हो रहे हो। अब क्या करीब हुए हैं? उन्होंने बेनिफिट किया यूक्रेन को। अगर आप इन तीनों का ये काम देखें, मतलब तुर्की,
ترکیہ، رشیا اینڈ یوکرین. تو کیا کیا ہے؟ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا کیا ہے اس نے؟ اس نے صرف فیسیلیٹیٹ کیا ہے یوکرین کو کہ وہ اپنی اناج کی ترسیل جو ہے، گندم جو ہے اس کی سپلائی کرے. صرف پلیٹ فارم دیا ہے، صرف سامنے منہ دیا ہے اور تو کچھ نہیں کیا، کیونکہ وہ روس سے بات نہیں کر سکتا تو اسی جگہ پر ترکیہ بات کر رہا ہے. لیکن یہ بات کیا پسند نہیں آئی ہے؟ کیا یہ بات امریکہ کو پسند نہیں آئی ہے کہ گندم جو ہے وہاں سے وہ خیر و عافیت سے نکل رہی ہے، کوئی سے ٹچ نہیں کر رہا، تمام سپلائی ہو رہی ہے. وہ سپلائی آف کورس ترکی کو بھی پہنچی ہے، یورپ کو بھی پہنچی ہے. یورپ نے کیا کرنا ہے گندم کا؟ مطلب آپ تصور کر سکتے ہیں یہی ہوا ہے نا، گندم پہنچی ہے تو گندم کا یورپ نے کیا کرنا ہے؟ کھانے تو کھانا ہے اور کیا کرنا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے ہم یہ بات ضرور کر سکتے ہیں کہ جہاں ہم بات کرتے ہیں کھانا ہی تو کھانا ہے، کھانا کھانے میں رکاوٹ کون ڈال سکتا ہے؟ مطلب جب اگین میں ہسٹری پہ آ رہا ہوں، اگر آپ کو میں نے جتنا بتایا کہ جو دجالی فتنہ ہے وہ کیا کرے گا، وہ آپ کے رسک کے اوپر ہی پابندی لگائے گا اور آپ کے ہاتھ سے پھر رسک لے لے گا اور پھر اسی کو رسک ملے گا جو اس کو خدا مانے گا. ٹھیک ہے نا، یہی ہے نا. اب یہاں پر اسی خبر کو لیتے ہوئے آپ اس خبر پہ آ جائیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ عالمی قحط کا خطرہ 3 سال میں غذائی قلت کا شکار افراد کی تعداد دگنا ہو جائے گی. 3 سال میں دگنا، مطلب آپ بولیں گے تو ابھی تو 1 کروڑ ہے، 2 کروڑ ہو جائیں گے. آپ بولیں گے 2 کروڑ ہے، 4 کروڑ ہو جائیں گے، دنیا دگنا ہو جائے گی. ایسے ماحول میں اگر کسی کو گندم مل رہی ہے تو رکاوٹ کون ڈال رہا ہے؟ پریشانی کون کریٹ کر رہا ہے؟ یہ ہم نے دیکھنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے اور آپ نے کمنٹ کرنا ہے کہ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں. لیکن دنیا کے لیے غذائی قلت کی باتیں جو ہیں اس کو میں بغیر کسی آپ کے کمنٹ کے اعتراض کے، جو بھی اعتراض کریں گے، مگر غذائی قلت کا خطرہ یا عالمی قحط جو ہے، عالمی قحط ایک ہی فتنہ کریٹ کر سکتا ہے اور اس کو ہم دجالی فتنہ کہتے ہیں. عالمی قحط اور کوئی کریٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ اگر کہیں پر ایک چیز ہے تو آپ اس کو فورسفلی روکیں، جنگ سے روکیں، اس کے اوپر اپنی کوئی ٹیکنالوجی یوز کریں، اس کی فصلیں تباہ کریں. پاکستان میں نے آپ کو کل ڈیٹیل رپورٹ دی ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر 3 مہینے کے بعد آپ کے پاس فصل موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم کیا کریں گے ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمارے حکمرانوں کو بھی معلوم نہیں ہے. ہمارے حکمران جو ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ قطر میں تھے، آگے وہ لندن جا رہے تھے نجی دورے کے اوپر. اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جا رہے تھے، کیا کر رہے تھے، کیوں جا رہے تھے اور جو خرچہ ہے وہ کون اٹھا رہا تھا، اس پہ بات کر لیں گے. آتے ہیں اپنے برادر ملک کے اوپر، بنگلہ دیش. بنگلہ دیش جو ہے وہاں پر بجلی کا بحران شدید ہو گیا ہے اور وہاں پر کہتے ہیں متعدد علاقوں میں 15 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. 15 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ. پاکستان کی بھی صورتحال لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بالکل ابتر ہے، یعنی کہ کوئی حال نہیں ہے، آپ یہ کہہ لیجئے گا. لیکن آپ کہیں گے کہ پاکستان اور جو بنگلہ دیش ہے کیا ان کے پاس وہ نہیں ہے، کیا انتظام نہیں ہے؟ ہم لوگ کیا جنریٹ نہیں کر سکتے؟ جنریٹ کر سکتے ہیں. پاکستان کی اگر ضرورت 27,000 ہے تو ہم 36,000 بھی سسٹم میں ڈال سکتے ہیں. ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، مگر اس کے لیے جو معاملات چاہیے، اس کے لیے آپ کو ڈالر چاہیے. ڈالر کہاں سے آئے گا؟ کوئلہ چاہیے، پیٹرول چاہیے، آئل چاہیے، وہ تمام کہاں سے آئے گا؟ وہ مسئلہ ہے خالی، اور کوئی بات نہیں ہے. تو اس کو روکنے کے لیے جو ہے ہمارے پلانٹس بند ہو جاتے ہیں. یہاں پر بھی پلانٹس ہی بند ہیں. یہاں پر 10 ڈیزل پاور پلانٹ بند ہیں اور اس کے بعد کمی واقع ہوئی ہے اور جو ڈیٹس ہیں، ٹائمنگز ہیں، وہ چینج کر دی گئی ہیں. یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. اور آخری میں بات کریں گے، ایک پاکستان کے اندر ایک انٹرویو ہوا تھا عمران خان صاحب کا، گارڈین نے کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ سسٹمیٹکلی جو سزا ہے وہ تو ملنی چاہیے، جو بھی توہین مذہب کی سزا ہے، جو بھی توہین رسالت کی سزا ہے، لیکن وہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ سزا دے. سزا کا جو حق ہے وہ ہم اس طرح لائسنس ٹو کل نہیں دے سکتے. مطلب اگر ہم یہ کہہ دیں گے کہ جی آپ آزاد ہیں، جو مرضی ماریں، جس کو مرضی ماریں، کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے being a normal person, normal citizen, مطلب آپ جج نہیں ہیں، آپ وکیل نہیں ہیں، آپ پولیس نہیں ہیں، آپ فوج نہیں ہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ کا تعلق ہی نہیں ریاست سے، آپ ایک پرائیویٹ آدمی ہیں، تو آپ کو یہ لائسنس نہیں مل سکتا کہ آپ اٹھیں اور یہ فیصلہ کریں کہ آپ کے حساب سے ہو گیا فیصلہ کہ یہ بندہ جو ہے اس نے توہین مذہب کر دیا ہے اور اس کو مار دینا چاہیے، اس کی قتل کر دینا چاہیے، کیونکہ اب یہ میرے پر واجب ہو گیا، فرض ہو گیا ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو قتل کروں. یہ عام عوام کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا. ثابت ہونے پر ریاست اس کو سزا دے سکتی ہے، سزائے موت دے سکتی ہے، ہر قسم کی سزا دے سکتی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کیا کام کیا ہے، کیا بھی ہے یا صرف اور صرف الزام ہے، کیونکہ اس کو ایٹ دا اسپاٹ آپ جلا نہیں سکتے. جیسا سیالکوٹ میں ہوا تھا، عمران خان صاحب اس پیراہے میں بات کر رہے تھے، جس طرح انہوں نے بتایا کہ میں نے سیالکوٹ کے حوالے سے کہا تھا کہ لائسنس ٹو کل تو ہم نہیں دیں گے، ریاست اپنے معاملات کو جو ہے
وہی بیان جو ہے آج میں دیکھ رہا ہوں کہ سلمان رشدی پر حملہ جرم ہے، اسلام قبول نہیں کرتا سیکرٹری جنرل ورلڈ مسلم لیگ۔ اب یہ جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں عبد القیوم عیسیٰ، انہوں نے پورا وہی بریف کر دیا جو عمران خان نے پہلے بریف کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے یہی کہا کہ جی ہمارا جو سسٹم ہے وہ سسٹم موجود ہے ہمارے پاس، اسلام کے پاس ایک سسٹم موجود ہے، اس سسٹم سے تو گزرنا ہی پڑے گا۔ مجرم اگر آپ ہیں، مطلب آپ مجرم ہیں، تو یہ مجرم ثابت کرنا سسٹم کا کام ہے۔ عدالتیں ہیں، آپ کے پاس وکیل ہیں، آپ کے پاس نظام ہے، وہ نظام اس کو جو ہے وہ ثابت کرے گا کہ اس نے توہین مذہب کیا ہے، توہین رسالت کی ہے، اس کو پھر لٹکا دیں، آپ پھانسی دے دیں، عمر قید ڈال دیں، کچھ بھی کریں، لیکن عام آدمی کے ہاتھ میں یہ طاقت موجود نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہاں پر جو سیکرٹری جنرل ہے انہوں نے اس بات کو اور زیادہ سافٹلی کہا ہے، وہاں تک تو خیر ہماری جو عوام ہے وہ تو قبول نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایمان رکھنے والے تمام لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، چاہے وہ اس سے متفق ہوں یا نہیں۔ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بریف کر رہے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے اب یہ میرا جو یہ بھی کلپ ہے یا یہ بھی کمنٹ ہے، یہ بھی اس میں جائے گا کہ سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ ان کی بات بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جب ہم نے کہہ دیا کہ ہم نے نہیں ماننا تو پھر ہم نہیں مانتے، ہم ایسے ہی ہیں۔ یہ غلطی نہیں ہے آپ لوگوں کی، یہ میری، ہم ایسے ہی ہیں، مطلب بینگ اے پاکستانی ہمارا ایک بیہیویئر موجود ہے، اور ہمارا بیہیویئر جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایسے ہی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔